ویسے کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کسی بھی کاروبار کے سلسلے میں؟ سخاوت منیر نعیمی صاحب مفتی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے جتنے پیروکار ہیں ان کو ہر حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے، وہ تجارت ہو، معاشرت ہو، اور کسی حوالے سے بھی ہو۔ تو خرید و فروخت، انسان کی تجارت، انسان کا جو ذریعہ معاش ہے، اس حوالے سے ہمیں بنیادی ترین جو تعلیمات اسلام کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو خطاب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے اللہ کے رسولوں کی جماعت، تم جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ بنیادی طور پہ انسان کو جو ذریعہ معاش کے حوالے سے بنیادی ترین ایک بیسک رہنمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ حلال، یہاں پہ اس آیت کا آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح، اور یہاں پہ پاکیزہ کمائی، ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ یہاں پہ ان دونوں چیزوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ انسان کی کمائی، انسان کا ذریعہ معاش، سورس آف انکم جو ہے، وہ اگر حلال کے اوپر مبنی نہ ہو تو انسان کا عمل صالح انفیکٹ وہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اگر انسان جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ مشتبہ امور میں پڑ جاتا ہے، یا کہیں حلال کی طرف جو ہے وہ اس کے قدم جو ہیں وہ نہیں اٹھتے ہیں، حرام کی طرف جا رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 58، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، حرام بھی واضح کیا ہے، اور اس حلال اور حرام کے ان بٹوین اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں مشتبہات ہیں، مشبہات ہیں کہ جن کو کلیئر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ آپ انسان کی عقل، انسان کے فہم و بصیرت، شعور کے اوپر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ انسان یہ سیکھے کہ ہم نے اسے جو دیکھتا سنتا اور انسان کو جو ہے وہ عقل، فہم، شعور عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ جج کرے، وہ فیصلہ کرے، اس تک پہنچے کہ میں جو بنیادی ترین ڈیمانڈ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے وہ حلال کھانے کا، میں اس کی طرف جاؤں۔ اگر انسان شک و شبے سے بچتا رہتا ہے تو وہ حرام سے بچتا رہتا ہے، اور اگر انسان کوئی شک شبے والی چیز میں پڑ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، اور جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ جس بندے نے حرام سے بچنا مشروط ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشتبہات سے بچنا۔ مشتبہات سے۔ اچھا علامہ، جیسے اب ایک شخص ہے، اس کو کسی بھی جگہ پر کام کرتا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ چونکہ اس کا کام صرف اگر فرض کر لیں کوئی ڈیٹا انٹری کا ہے یا اور چیزوں کا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اصل پروڈکٹ کیا ہے۔ اس کے پاس یہ آنے ہیں کہ 35 ڈبے آئے، 35 چلے گئے، 34 آئے، 20 رکھ لیے، 14 بھیج دیے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ کام اصل میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کوئی اگر ناجائز ذرائع ہیں اس کے کاروبار کے، تو اس ایسے افراد کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اصل کیا کام ہو رہا ہے؟ ضروری بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان جو کما رہا ہے، اور میں نے جیسے پہلے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل صالح کی بنیاد اور عمل صالح کا وہ بہت بڑا ایک وہ ریلیٹڈ ہے رزق طیب کے ساتھ، پاکیزہ رزق کے ساتھ۔ تو انسان کو حد الوسع کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ جو کما رہا ہے، جہاں سے کما رہا ہے، اس کو وہ پڑھ لے، اس کو اسٹڈیز کرے، ریسرچ کرے، اس کے بارے میں جانے کہ ہم کیسے کما رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں۔ تو اس بارے میں وہ بہت ساری چھان بین کرے، ریسرچ کر لے، کسی سے پوچھ تاچھ کرے۔ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ بنیاد ہے۔ اور اس سے اصل بات یہ ہے کہ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کی جو انکم آ رہی ہے وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ یعنی آپ نے جیسے کہا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ڈیٹا انٹری کرتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کر رہا ہے۔ ایسے تو جو ہے یعنی بینکس اور اس طرح اور بہت مالیاتی ادارے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے وہ سود کے اندر ملوث ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ڈیٹا انٹری کرنے والا وہ تو کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا تو کہ یہ کس طرح پرفارم ہو رہا ہے، سارا ان کا جو ہے نا وہ میتھڈ کیا ہے، اور اس کی ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے، یا یہ ہم ان مالیاتی اداروں کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو،
ٹھیک ہے کہ تو یہ کہہ دینا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے تو یہ اس کا کلی طور پہ جواب نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے ذمہ کوشش لگائی ہے کہ وہ یہ جانے, یہ پڑھے اور پوچھے اور سیکھ لے کہ وہ جو کما رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس نے بڑی جستجو کی اپنے کام کے بارے میں سیکھنے, اپنے کام کے بارے میں, تو پھر اگر تو اس کے پتہ چلنے سے پہلے وہ اس سے بہت سارا مال کما چکا ہے, بہت ٹائم وہ جاب کر چکا ہے, جیسے لیٹس سپوز ایک ڈیٹا انٹری کرنے والا شخص ہے, ایک سیکیورٹی گارڈ ہے, تو وہ اس نے کچھ اس میں سے اپنا جو سورس آف انکم تھا, کچھ روپے پیسے یا کچھ جو ہے اس نے جمع کر کے رکھ لیا. اگر اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یا اس کمپنی کا جو ہے وہ ٹریڈنگ وہ حرام چیزوں کی ہے, تو پھر اس کے لیے یہ مال جائز ہے. ان کیس کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ اگر یہ حرام ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری. پروفیسر یہ تو پھر اگر یہ جو شرط بنیادی شرط بتائی ہے مفتی صاحب نے, اس کو تو خال ہی کو بندہ ہوگا جو پاکستان میں دیکھتا ہوگا, ہمیں تو ادھر ادھر نظر نہیں آتی, وہ تو آپ کسی سے فروٹ لینے جائیں ریٹ لگا ہوگا 200 روپے کلو, وہ آپ 3 دانے لیں گے کہ اندر جی گندا بھی پاؤ نال 200 تد واسطے کہ تو 2 بھی نال لے کے جانے پینے. ایک یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں اور وہ اس جو چیز ہمیں بیچ رہا ہے اس کے اندر اپنی کوئی ناقص کوئی پروڈکٹ یا کوئی اپنا پھل کوئی چیز شامل ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ گیا ایک خریدنے کے لیے کچھ چیز, وہ اللہ کے بندے نے نا دکھائی اور وہ تھا 500 گرام, میں نے کہا مجھے 250 گرام دے دے, دکھائی اور تو 250 گرام لے کے آیا تو وہ بدلی ہوئی. میں کہا یار وہ بھی لاد رہا 500 گرام والی بھی, وہ آدھا کلو والی بھی لے آیا. میں کہا یہ تو دونوں فرق ہیں. کہ اندر جی بچی کچی ہوتی ہے نا اسی اندر یہ پا دینے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو بات ارشاد فرمائی, وہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے جو ہے جتنے لوگ اپنے مال کو جھوٹ کے سہارے سے بیچتے ہیں, قسموں کے سہارے سے بیچتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, دکھایا اور بیچا اور, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولہم عذاب الیم. یہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نہ تو ان کی طرف سے نظر رحمت سے دیکھنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہی نہیں ان کی طرف. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا, نہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا, اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر ان کی سخت سزا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا, عذاب علیم دردناک عذاب. کون؟ المسبل والمنان وصلاتہ بالحلف الکاذب. وہ شخص ایک جو اپنا پہناوا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, ایک وہ شخص کہ جو احسان کرتا ہے, احسان کرنے کے بعد جتلاتا ہے, بار بار تمہیں میں نے اس طرح انٹرٹین کیا تھا, میں نے تمہارے فلاں موقع پہ تمہاری مدد کی تھی, میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا. اور اس سے بہتر تھا کہ یہ نیکی اسے کرتا ہی نہیں, کہ جو ابھی اس کے اوپر نیکی کر کے جتا رہا ہے, احسان جتا رہا ہے. اور تیسرا وہ شخص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وصلاتہ بالحلف الکاذب, وہ شخص کہ جو اپنے مال کو بیچتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر کے. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جھوٹی قسم یہ بڑی وعید ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو جو میں ہاں پھنسے سے نا پھر تو میں نے نکالا, تو پھنسے ہی رہتا تو چنگا سی, تو نہیں سے کرنا چاہیے. تو یہ وعید ہے اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کے حوالے سے, تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے آپ دیکھیں, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا ہے, کیا چیز تھی جو ان کے پاس نہیں تھی, کون سی ایسی فیلڈ یا تاجر تھے وہ, اور اپنی خرید و فروخت میں وہ کون سی ایسی جگہ پہ کس ایسی منڈی میں پہنچے کہ جہاں پہ وہ کامیاب نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بات نہیں سنی, کہتے میں نے 3 اصولوں کے اوپر تجارت کی ہے, کبھی چیز کا نقص اور عیب نہیں میں نے چھپایا, جو تھا جیسا تھا بتا کے بیچا ہے, دکھا کے بیچا ہے کہ اس چیز کے اندر یہ عیب ہے, وارے آتا لے لو, نہیں آتا چھوڑ دو. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہ ادھار خریدا ہے نہ ادھار بیچا ہے. اور تیسرا یہ کہ سٹاک نہیں کیا, سٹاک ادھار خریدا بھی نہیں, ادھار بیچا بھی نہیں. 10 پیسے منافع ملا ہے, کم از کم منافع ملا تو میں نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا, ادھار نہیں کیا, ادھار نہیں کیا. ایک یہ چیز ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنے گودام کے اندر ایک یہ کہ ادھار نہیں کیا, ایک آپ نے یہ بتایا کہ سٹاک نہیں کیا, ذخیرہ بھی نہیں کیا. جی, ذخیرہ بھی نہیں کیا. ذخیرہ تو ایک یہ چیز ہے کہ ریٹس کے بہتر ہونے کے لیے ایک چیز کو اپنے پاس رکھنا, تو یہ کسی حد تک اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن اس لیے بلیک کرنا, کوئی میڈیسن ہے, کوئی فوڈ کی آئٹم ہے, جیسے آٹا ہے, چینی ہے, دال ہے, اس لیے اس کو ویٹ کرتے نہ اس کا کہ مارکیٹس کے اندر جب اس کی شارٹیج ہوگی تو پھر ہم اس کو پرائسز بڑھا کے بیچیں گے یا منہ مانگے دام لیں گے. تو یہ سچی بات ہے کہ یہ شریعت کی نظر میں اسے احتکار کہا گیا کہ ذخیرہ اندوزی, یہ بالکل جائز نہیں. اور تب کہ جب مسلمانوں کے اوپر مصیبت کا وقت ہو, تب کہ مسلمانوں کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شام سے 1000 اونٹ منگوائے غلے کے لدے بھرے ہوئے، اور کسی نے کہا مدینہ کے تاجروں کو، دائیں بائیں کے تاجروں کو پتہ چلا، انہوں نے مدینہ سے باہر آ کے کہا عثمان ہمارے ساتھ ڈیل کر لو، ہم 2 گنا 3 4 5 7 گنا دیں گے. تو کہتے ہیں میں نے اس تاجر سے تم سے پہلے ڈیل کر لی جو 1 کا 70 گنا دینے کو تیار ہے. یعنی مسلمانوں کے اوپر جب مصیبت کا وقت ہو تو سٹاک کرنا، روکنا، بلیک کرنا، یہ بالکل سرے سے جائز نہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، قاہر صاحب آپ کا، اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آج کے اس گفتگو سے بہت سارے حوالوں سے ایک بہترین پیغام آپ تک پہنچا ہے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی سے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے.